گیا ہے. اب تو یہ جانے والا بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں تک پہنچا. قرآن تو لفظ بتائے, قرآن کو ہمیں لفظ بتائے, حقیقت کون بتائے؟ جانے والا. جو جانے والا ہوگا وہ حقیقتیں بتائے. اب وہ کیسے پہنچا, کیسے گیا, کس طرح گیا, یہ کون بتائے گا؟ جانے والا. اب جانے والے کا معیار کتنا ہے کہ وہ آپ دیکھیں. معلوم ہوتا ہے اتنی دور تک معراج کا تصور تب مکمل ہوتا ہے جب جانے والے کے لیے کمال عبودیت ہو. جب وہ کمال عبد ہوگا تب وہ جا سکتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اب دنیا کی ساری باتیں ختم ہو گئی اور یہی کہتے ہیں کہ جب جناب جبریل سے جا کے روک گیا تو آگے کون لے گی؟ ہمارے بھائی یہ عقیدہ ہے کہ پیر دستگیر لے گی. جن کے پیر دستگیر ہے جو جہاں تک نہیں جا سکتے وہ سدرۃ المنتہا آگے لے جائیں گے. یعنی برہانی کی عقلی تصور آپ تک دیکھیں تو صحیح کہ کہاں تک جہاں جناب جبریل بھی آگے نہیں گئے تو کون کہتے, کون لے گئے؟ پیر دستگیر. نعرہ تحقیق یہ تحقیق ہے, آگے نیچے نعرہ تحقیق بھی شروع ہو جاتے. تو بہرحال عبد کو لے گیا. تو عبد کس معیار کا ہو؟ جس معیار کا کمال عبودیت. خدا تو ہے ہم لفظیں تو اب تک پہنچا دیتے ہیں, اس کے تمام حقیقتوں کو ہماری عقلیں نہیں پا سکتی. لے گیا, کس کو لے گیا؟ اپنے عبد کو لے گیا. تو عبد اس پورے وجود کا نام ہے. اب رسول کا معراج عبد کا ہے, روحانی معراج نہیں. اب جو دنیا نے کہا کہ کسی طریقے سے اس معراج میں کوئی نہ کوئی رکھنا ڈالا جائے تاکہ ہمیں وہ حقیقتیں تو ساری نمایاں ہو جائے. اگر معراج مکمل ہوا, آپ کو غور سے سوال کرنا ہے, اگر معراج مانا گیا تو پھر اندھے جس نے کلام کیا وہ اللہ ہو نہیں سکتا, پھر علی تو مانا جائے. انہوں نے کہا جب علی مانا جائے گا تو خلافت بلافاسی کیا ہوگا؟ ان کو تو تکلیفیں ہوں گی کہ یہ کیا ہوگا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ معراج ہی کو مادی مانو ہی نہیں, معراج کو روحانی مانو کہ خواب میں معراج ہو. خواب میں یعنی رسول سو گئے اور جس کا سونے میں رضا الہی خریدے ان کے سونے کا دور رمانی کرا. رسول سو گیا تو خواب میں معراج ہو. اور خواب میں معراج کے لیے باتیں وہی ہوتی جو ہم سناتے رہتے ہیں. خواب کے معراج کو کس نے دلیل بنائی؟ سر سید احمد خان نے کہا رسول کو معراج ہوا ہے, جسمانی معراج نہیں ہوا, روحانی معراج ہوا ہے. دلیل یہ دی ہے کہ بی بی عائشہ نے کہا اس رات رسول ساری رات میرے ساتھ رہے, وہ کہیں گئے ہی نہیں. حالانکہ یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ بی بی مکے مدینے میں آئی, معراج مکے میں. اب یہ اس جھوٹ کو کہاں چھپائیں گے؟ اس وقت تو ابھی بی بی پیدا ہی نہیں ہوئی. بی بی عائشہ کا پیدا ہونے کا امکان بھی نہیں جب یہ ہوا ہے. تو انہوں نے کیا دلیل دے دی؟ یہ ہوا کہ بی بی عائشہ کہتی ذرا پتہ نہیں کہا بھی ہے یا نہیں کہا. تو معراج کے وقت تھا ہی نہیں تو نسبت کیسے دی گئی؟ یہاں سے آپ تصور فرمائیں کہ اس کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے جو جس کا وجود ہی اس وقت نہیں ہے. تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ان کی حوالہ دیکھیے گا. انہوں نے کہا کہ یہ اور بی بی کا نہیں تھا, بی بی ام سلمہ پہلے سے ہے, حبیبہ پہلے سے ہے نا, مکے سے ہے نا, تو پھر یہ تو مدینے میں آئی, ان کا کسی کا نام نہیں لیا گیا. دوسری دلیل یہ ہے کہ بغداد کے جو ہمارے امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت, نام نہیں لینا چاہیے ویسے, تو انہوں نے پوری کابینہ اسی معراج پہ بلائی اور معراج پہ بلا کے انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد بحث کرو کہ یہ معراج کیا ہوا. تمام علماء نے بغداد میں یہ فیصلہ دیا کہ رسول کو جو معراج ہوا ہے وہ روحانی ہوا ہے, خواب میں ہوا ہے, جسمانی معراج نہیں. اور فیصلہ دے دیا معراج جسمانی ہوا, روحانی نہیں ہوا. جب یہ کہہ دیا تو روایت میں ہے کہ ان کے اسی آخری فیصلے کو سرکار بہلول تھے جو دیوانے تھے, وہ بھی مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ کا فیصلہ سن لیا. مثلا ان کا فیصلہ سننا تھا. انہوں نے کہا مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا, اب اذان شروع ہو گئی تو اب ظاہر بعد میں نماز ہوگی. تو جناب بہلول نے کہا انہوں نے تو غلط فیصلہ کیا ہے, یہ کیسے سمجھائیں.
لفظوں میں تو وہ سمجھیں گے نہیں. انہوں نے کہا کہ آج میں نماز پڑھاتا ہوں. مغرب کی نماز سرکار بولو تو فرمانے لگی میں پڑھاتا ہوں. تو انہوں نے نماز پڑھا. سرکار بالا آگے کھڑے ہو گئے. اور جب کھڑے ہو گئے آگے تو انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی. میں آج جمعہ کہوں جس نے کبھی نماز نہیں پڑھائی بنائے تحریک کے لیے نماز پڑھانی پڑتی ہے. پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ آگے کھڑے ہو گئے. اور جب الحمد کے بعد دوسری سورت پڑھی تو وہ یہی آیت معراج پڑھی. سرکار بغلول نے معراج کی آیت کیوں پڑھی؟ سبحان الذی اسری بروحہ. سبحان الذی اسری بعبدہ ہے نا. انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا کہ روحانی معراج ہوا انہوں نے وہی آیت پڑھی. سبحان الذی اسری بروحہ. انہوں نے پیچھے سے کہا بے روح ہی نہیں ہے بے عبد ہی ہے. انہوں نے پیچھے سے رکما دیا بے عبد ہی. خاموش ہو گیا. دیکھیں شریعت کے کیسے پابند ہیں. انہوں نے پھر پڑھا سبحان الذی اسری بروحہ. دوسری مرتبہ وہ سمجھے شاید انہیں آواز نہیں پہنچی, ذرا زور سے لوگوں نے کہا. اب جب تیسری مرتبہ پڑھا تو پھر یہی پڑھا سبحان الذی اسری بروحہ. روایت میں کہ پورے آدمیوں نے زور سے کہا بے عبد ہی. بس یہ کہنا تھا کہ جناب مولا اسی طرح نماز میں یار اسے نماز میں کیوں کہوں. پلٹ کے ان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے جب معراج ہی عبد کا ہوا ہے تو روحانی معراج کہاں ہوا ہے؟ روحانی نہیں ہوا. تو کہہ رہے عبد اس جسم اور روح کے مجموعے کا نام. تو معراج کس کا ہوا؟ عبد کا ہوا. تو کون گیا ہے معراج پر؟ عبد گیا ہے. تو پھر روحانی معراج تو ختم. فرمایا وہ روحانی معراج نہیں ہوا, رسول کی عبدیت کا معراج ہے. تب انہوں نے مانا کہ یہ صحیح ہے. اسری بعبدہ. وہ اپنے عبد کو لے گئے. کہاں تک لے گیا؟ کب لے گیا؟ اسرا کے معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا. یہ باتیں آپ کو ممکن ہے سنی ہوئی ہوں تو پھر بھی سنانا ہمارے لیے ضروری ہے. لے گیا اسری بعبدہ لیلا. لیلن کے معنی یار رات کے دن. ہم ترجمہ رات کا کرتے ہیں. ساری تفسیر اگر یہیں رکھی ہوئی ہے تبھی دیکھیں تمام نے ترجمہ رات کا کیا. رات کا ترجمہ اسرا کا ہے. الف سین رے یہ چھوٹی یہ اسرا کے معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا. یہ اسرا کے معنی. اسرا کے معنی میں رات کا لے جانا موجود ہے. جب موجود ہے تو لیلن کے معنی رات کے نہیں. یہ کلام کے فساد کے خلاف ہے کہ وہی ترجمہ پیچھے آ چکا ہے اور اسی کے لیے آگے. ہاں اگر یہ مفعول مطلق اسرن ہوتا, اسری بعبدہ اسرن, پھر تو مفعول مطلق کے حوالے سے کچھ بات ہو سکتی. یہاں تو لیلن اسرن نہیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ایک مفعول مطلق آیا نہیں. اس طرح کا اگر ہو تاکیداً پھر تو چلو ہوتا, لیکن یہاں اسرن نہیں آیا, لیلن آیا. یا لیلن کے معنی رات کے نہیں. لیلن کے معنی ہیں یہ جو دو زبریں تنوین کی ہیں ان کو کہتے ہیں تقلیل برائے تنوین برائے تقلیل. یہ قلت کی ہے. قلت کے معنی کم وقت. اس لیے اللہ فرما رہا ہے. دیکھیں اگر یہ لفظ نہ ہوتی تو پھر جو گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے مشکوک ہو جاتی توحید. جو خالق کے وقت ہے اس کو کتنا وقت لگے؟ اگر مخلوق کو وقت لگے اور خالق کو بھی وقت لگے تو ہم دیکھیں نا, تو پھر خالق اور مخلوق بھی تو مخلوق ہوئی نا, ناقص تو ہے مخلوق لیکن خالق کو بھی تو وقت لگا. پھر اللہ نے اس معراج کو سمجھانے کے لیے لیلن کے لیے دو تنوین کی زبریں لگائی. فرمایا کم سے کم وقت میں لے گئے. اب آپ کے یہاں ایک